بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الفعل باعتبار زمنی، فعل کی تقسیم اس کے زمانے کے اعتبار سے۔ بیٹا فعل وہ ہوتا ہے جو کسی خاص زمانے پر دلالت کرے، پھر خاص زمانہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خاص زمانہ کون سا ہے۔ اگر وہ خاص زمانہ گزرا ہوا زمانہ ہے تو اس کو فعل ماضی کہیں گے، یعنی اگر زمانے پر دلالت ہے تب تو وہ فعل ہے، اور زمانے میں سے خاص زمانہ گزرا ہوا زمانہ ہے تو وہ فعل ماضی ہے، اور موجودہ زمانہ ہے تو وہ فعل حال ہے، اور جو مستقبل یعنی آنے والے زمانے پر دلالت کرے تو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ ابھی تو آج کی بحث میں ہم فعل ماضی پر کچھ گفتگو کریں گے۔ فعل ماضی وہ فعل ہوگا جو کسی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، تو ہر وہ لفظ، ہر وہ کلمہ جو کسی معنی پر دلالت بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس معنی کے ساتھ میں جیسی معنی سمجھ میں آئے ویسے ہی اس لفظ سے اس معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ جائے تو وہی فعل ماضی ہے۔ تو یہاں پر چند مثالیں صاحب کتاب دے رہے ہیں، جن مثالوں میں آپ کو غور کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد آپ کو متعین کرنا ہے کہ واقعی یہ فعل ماضی ہے۔ مثالیں صاحب کتاب دیتے ہیں الامثلہ، مثال کی جمع ہے الامثلہ، بہت ساری مثالیں۔ نمبر 1، جرى الکلب، جرى یجری، ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ جرى الکلب، کتا دوڑا، تو دوڑا گزرا ہوا زمانہ خاص زمانہ سمجھ میں آ گیا نا، لہذا یہاں پر جرا یہ فعل ماضی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وقف الرجل، وقف یقف، ضرب یضرب سے یہ بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ وقف الرجل، مرد کھڑا ہوا، تو گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ گیا نا، کھڑے ہونے کا گزرا ہوا زمانہ، جیسی وقفہ نے کھڑے ہونے پر دلالت کری ویسی گزرے ہوئے زمانے پر بھی دلالت کری، گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آیا۔ ضاع الکتاب، ضاع یضیع ضیعۃ، اس کا معنی ہوتا ہے برباد ہو جانا، اسی سے ضاع الکتاب، کتاب برباد ہو گئی، گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آیا نا، لہذا ضاع یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ اور جتنے اس کے بعد میں اسم مذکور ہے نا، کیونکہ کتا دوڑا تو دوڑنے کا کام کس نے کیا؟ کتے نے، تو وہ فاعل کہلائے گا۔ وقف الرجل، آدمی کھڑا ہوا، تو کھڑا ہونے کا کام کس نے کیا؟ آدمی نے، تو جو کام کرنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، لہذا الرجل فاعل کہلائے گا۔ ضاع الکتاب، کتاب برباد ہو گئی، تو برباد کون ہوئی؟ کتاب، تو کتاب فاعل کہلائے گی یہاں پر۔ دقت الساعۃ، دق یدق، دق نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے بجنا، اور اس کا معنی کوٹنا بھی ہوتا ہے، بجانا بھی ہوتا ہے۔ دقت الساعۃ، الساعۃ کا معنی گھنٹہ بھی ہوتا ہے، تو معنی ہوگا دقت الساعۃ، گھنٹہ بجا، تو یہاں پر بجا گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ وہیں پر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بجنے والی جو ہے وہ الساعہ گھنٹہ ہے، تو الساعہ فاعل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو 3 مثالیں گزری ان میں آپ نے دیکھا تھا
کہ جو فعل ماضی کا صیغہ جرا وقف ضاع ہے وہ تینوں صیغے مذکر کے ہیں، واحد مذکر غائب. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فاعل جو اس میں ظاہر ہے الکلب، الرجل، الکتاب، وہ مذکر ہیں، اس لیے وہاں پر صیغہ فعل کا مذکر لایا. یہاں پر الساعۃ میں تا لگی ہوئی ہے تو یہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے فعل مؤنث لایا گیا. دقت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا. دقت الساعۃ گھنٹہ بجا. جاءت البنت، جاء یجیء جیئن، اس کا معنی ہوتا ہے آنا. جاءت البنت لڑکی آئی، یہاں پر بھی آئی گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آیا تو ماضی سمجھ میں آ گیا. اور جاءت یہاں پر صیغہ مؤنث بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل البنت وہ فاعل ہے اور وہ ہے مؤنث. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل مذکر لائیں گے، فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل مؤنث لائیں گے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. باضت الدجاجۃ، باض یبیض بیضا، اس کا معنی ہوتا ہے انڈا دینا. الدجاجۃ کا معنی ہوتا ہے مرغی. باضت الدجاجۃ، مرغی نے انڈا دیا. انڈا دیا گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ گیا نا، ماضی ہے، لہذا کہیں گے کہ باضت یہ ماضی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ الدجاجۃ فاعل مؤنث ہے تو فعل اسی لیے مؤنث لایا گیا. ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی توضیح ان جملوں کو پڑھاتے ہوئے ابھی کر دی. اب یہاں پر نیچے جو ہم نے باتیں بتائی ہیں انہی کو تفصیل سے نیچے صاحب کتاب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں البحث. البحث کا معنی تلاش و جستجو، ٹٹول. اب یہاں پر تلاش و جستجو کریں گے، ٹٹولیں گے کہ کون سا جملے کے اندر کون سا لفظ فعل ہے اور فعل ماضی کیسے ہے، وہی سب بتائیں گے جیسے ہم نے آپ کو بتایا. تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ. تأمل، تأمل یتأمل، تأمل باب تفعل سے فعل امر ہے. تأمل اس کا معنی ہوتا ہے غور و خوض کرنا. تأمل تم غور و خوض کرو. الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، گزری الامثلۃ السابقہ گزری ہوئی مثالیں، فی الامثلۃ السابقہ گزری ہوئی مثالوں میں. الاولی الکلمات الاولی پہلی کلمات. پہلے کلمات کون سے ہیں؟ ظاہر بات ہے جرا الکلبوں میں پہلا کلمہ جرا ہے اور دوسرا کلمہ الکلب ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پہلے کلموں میں غور کرنا ہے. کہتے ہیں تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، گزری ہوئی مثالوں میں پہلے کلمات میں غور کرو. تجدھا افعالا، ان پہلے کلمات کو آپ افعال پائیں گے. وجد یجدو سے پانا. تجدھا افعالا، آپ ان پہلے کلمات کو افعال پائیں گے. کیوں؟ لأن افعال کیوں؟ اس لیے کہ لأن کل منہا یدل علی حصول عمل فی زمن خاص. لأن کل منہا، کیونکہ ان کلمات میں سے ہر ایک یدل دلالت کرتا ہے علی حصول عمل، کسی کام کے حصول پر، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں. اور خاص زمانہ کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ. یہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَانَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا وَجَدْتَهُ زَمَنًا مَاضِيًا. تدبر یتدبر و تدبر باب تفعول سے سوچنا سمجھنا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَانَ، اور جب تم اس زمانے میں غور کرو گے، سوچو گے، فی کل منہا، ان کلمات میں سے ہر ایک کے اندر، وجدتہ زمنا ماضیا، تو اس زمانے کو آپ گزرا ہوا زمانہ پاؤ گے. فکلمۃ جرا فی المثال الاول، تو پہلی والی مثال میں کلمہ جرا جو ہے، جرا تدل علی الجری فی الزمان الذی مضى قبل التکلم، یہ جرا دلالت کرتا ہے دوڑنے پر، علی الجری دوڑنے پر. کون سے دوڑنے پر؟ فی الزمن الماضی، فی الزمن الذی اس زمانے میں دوڑنے پر دلالت کرتا ہے. الذی مضى جو زمانہ گزر گیا ہے، قبل التکلم بولنے سے پہلے. بول تو ہم اب رہے ہیں جر الکلب، اور کتا تو پہلے دوڑا ہے، تبھی تو مانا ہوا کہ کتا دوڑا، خبر دے رہے ہیں. اب تو بولنے کے وقت میں تو ہم خبر دے رہے ہیں.
کتا تو پہلے دوڑا ہے. تو بولنے کے زمانے سے پہلے زمانے میں دوڑنے پر اس کلمے نے دلالت کی جرا نے. ایسی دوسری والی مثال میں وَكَلِمَةُ وَقَفَ فی المثال الثانی، دوسری والی مثال میں وقفہ کلمہ جو ہے تدل علی الوقوف فی الزمن الذی مضى قبل التکلم ایضا، وہ بھی دلالت کرتا ہے وقوف پر یعنی کھڑے ہونے پر. فی الزمن الذی مضى، اس زمانے میں جو زمانہ گزر گیا، قبل التکلم بولنے سے پہلے. ٹھیک ہے، بول اب رہے ہیں وقف الرجل، بولنے سے پہلے جو زمانہ گزر گیا اس میں آدمی کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر لی وقفہ نے. وَهَلُمَّ جَرَّ، اسی طریقے سے آپ چلتے رہیے. ضاع الکتاب میں بھی آپ کہیے کہ ضاع یہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ضیعت پر یعنی کھو جانے پر اور برباد ہونے پر. ٹھیک ہے، گزرے ہوئے زمانے میں، بولنے سے پہلے جو زمانہ گزر چکا ہے اس زمانے میں. ایسی دقت الساعتوں میں بھی کہیں گے، جاءت البنتوں میں بھی کہیں گے، بعضت الدجاجتوں میں بھی ایسی کہیں گے. وَهَلُمَّ جَرَّ، اسی طرح سے چلتے رہو، یہ ساری مثالوں میں غور کرتے رہو. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ فِعْلًا مَاضِيًّا، اسی لیے ان کلمات میں سے ہر ایک کلمے کو فعل ماضی نام رکھا جاتا ہے، تسمى نام رکھا جاتا ہے. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى، اسی لیے كُلُّ كَلِمَةٍ، اسی لیے ان کلمات من الکلمات، کلمات میں سے ہر کلمے کا نام رکھا جاتا ہے فعلا ماضیہ، فعل ماضی. ٹھیک ہے، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کی. كذلك جميع الكلمات التي من هذا النوع، ایسی ہی سارے وہ کلمات جو اس قسم کے ہوں گے، اس قسم سے ہوں یعنی جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کریں، بولنے سے پہلے جو زمانہ گزر گیا اس پر جو دلالت کرے، وہ سارے کے سارے کلمات کیا کہلائیں گے؟ فعل ماضی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کا ایک قاعدہ بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ قاعدہ یاد رکھیں، اور قاعدہ یاد رکھنے کے ساتھ آپ ہر کلمے کے اندر غور کریں کہ اگر گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے تو وہ فعل ماضی ہے. قاعدہ دیکھ رہے ہیں، قاعدہ نمبر 4. اس سے پہلے 3 قاعدے گزر چکے ہیں. کیا؟ الفعل الماضی هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي، فعل ماضی ہر وہ فعل ہے، هو كل فعل ہر وہ فعل ہے، يدل على حصول عمل في الزمن الماضي جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے حصول پر، ہونے پر، فی الزمن الماضی گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی ہر وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ اچھا، یہ تو فعل ماضی ہو گیا. فرماتے ہیں الفعل المضارع، یہاں پر زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کرنا ہے. چونکہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزرے ہوئے زمانے پر جو فعل دلالت کرے گا وہ فعل ماضی ہو جائے گا، اور اگر موجودہ زمانے پر کوئی فعل دلالت کرے تو فعل، اور اگر دونوں زمانوں پر دلالت کرے، موجودہ پر اور آنے والے دونوں فعل پر، دونوں زمانوں پر جو دلالت کر لے، لیکن ایک وقت میں کسی ایک ہی زمانے پر دلالت کرے گا تو اس کو فعل مضارع کہیں گے. اور جو صرف آنے والے زمانے پر دلالت کرے گا، مستقبل فیوچر پر دلالت کرے گا، اس کو فعل امر کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال تعریف ہر ایک کی الگ الگ آئے گی، یہ تو ہم نے ابھی سمجھا دیا ہے آپ کو ایسے ہی. فرماتے ہیں الفعل المضارع، فعل مضارع، فعل مضارع کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جیسے اغسل یدی، اغسل، غسل یغسل غسلا، اس کا معنی ہوتا ہے دھونا. اغسل فعل مضارع کا صیغہ ہے، افعال کے وزن پر واحد متکلم کا. ٹھیک ہے نا؟ تو معنی ہوگا اغسل، میں دھوتا ہوں. یدی، اپنے دونوں ہاتھ. یدی اصل میں تھا یدین یا، تو یا متکلم کی جانب یدین تثنیہ جو ہے وہ مضاف ہوا، تو نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو یدے یا ہو گیا. اور آخر میں یدے کے آخر میں بھی یا ہے، اور یا متکلم دو یا جمع ہو گئی، یا کے یا میں ادغام کر دیا، یدیہ ہو گئے نا. اغسل یدیہ،
میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہوں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور دھوؤں گا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع میں دونوں میں سے کسی پر بھی دلالت ہو جاتی ہے۔ البس ثیابی، لبس یلبس، لبس یلبس لبسن، اس کا معنی ہوتا ہے باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے پہننا۔ اسی سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ البس، میں پہنتا ہوں۔ ثیابی، ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، ثوب کا معنی کپڑا ہوتا ہے، جمع ثیاب، ثیابی اپنے کپڑے۔ البس ثیابی، میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں۔ نلعب بالکرۃ، لعب یلعب، اس کا سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا۔ نلعب فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، آپ نے نفعل پڑھا نا، اس کی وزن پر۔ نلعب ہم کھیلتے ہیں، بالکرۃ، الکرۃ کا معنی ہوتا ہے گیند، نلعب بالکرۃ ہم گیند سے کھیلتے ہیں، بال سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمشی فی الحقول، مشا یمشی مشین، اس کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنا، قدموں پر چلنا ہے۔ فی الحقول، الحقول یہ حقل کی جمع ہے، الحقل کا معنی ہوتا ہے کھیت، فی الحقول کھیتوں میں۔ نمشی فی الحقول، ہم کھیتوں میں پیدل چلتے ہیں۔ اب ان مثالوں میں پہلی دو مثالیں جو ہیں اس میں واحد متکلم کے دو صیغے استعمال کیے، بعد کی دو جو مثالیں ہیں ان میں جمع متکلم کے صیغے استعمال کیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے ترجمہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر حال کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور مستقبل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحث میں یہی باتیں سمجھائیں گے۔ ینبح الکلب، نبح ینبح نبحن، باب فتح یفتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے کتے کا بھونکنا۔ ینبح الکلب، کتا بھونکتا ہے یا بھونکے گا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ینبح یہ فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا۔ یتنبہ الحارس، تنبہ یتنبہ تنبہن، اس کا معنی ہوتا ہے ہوشیار ہو جانا۔ یتنبہ الحارس، الحارس کا معنی ہوتا ہے گیٹ کیپر، دربان جسے کہیں، یا رکھوالی کرنے والا۔ یتنبہ الحارس، گیٹ کیپر یا رکھوالی کرنے والا ہوشیار ہوتا ہے یا ہوشیار رہتا ہے۔ تأکل البنت، البنت مؤنث ہے تو تأکل فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا یہاں پر، پہلے دونوں مثالوں میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا، یہاں پر پہلے دونوں مثالوں میں واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا، اور اب ان دو مثالوں میں واحد مؤنث غائب کا استعمال کر رہے ہیں۔ تأکل البنت، لڑکی کھاتی ہے، اکل یاکل کھانا۔ تزبل الوردۃ، زبل یزبل زبلن وزبولن، اس کا معنی ہوتا ہے پزمردہ ہونا۔ تزبل الوردۃ، گلاب پزمردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری مثالوں میں غور کریے، پہلی دو مثالوں میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا فعل مضارع کا، بعد کی دو مثالوں میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا فعل مضارع سے، پھر اس کے بعد کی دو مثالوں میں واحد غائب کا صیغہ استعمال کیا، پھر اس کی بعد کی دو مثالوں میں واحد مؤنث غائب کا، واحد مذکر غائب کا، اور پھر واحد مؤنث غائب کا استعمال کیا۔ اور آپ نے یہ بھی سمجھا کہ یہاں پر موجودہ اور آئندہ دونوں زمانوں پر دلالت فعل کی ہو رہی ہے، تو یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل مضارع ہوگا۔ تو پہلی قسم ماضی، دوسری قسم مضارع، اور تیسری قسم امر ہے، ٹھیک ہے نا۔ البحث میں دیکھو یہی بات سمجھائیں گے، فرماتے ہیں البحث تلاش و جستجو، الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ کلھا افعال، گزری ہوئی مثالوں میں پہلے کلمے، ظاہر بات ہے یہاں پر ہر مثال کے اندر دو دو کلمے ہیں، سوائے مثال نمبر 4 میں 3 کلمے ہیں، فی بھی ہے، اس میں حرف بھی آ گیا ہے۔
لیکن پہلا کلمہ تو ہر ایک کے اندر دیکھو فعل ہے، کیونکہ ایک زمانے خاص پر دلالت کر رہا ہے، اور زمانہ خاص کیا ہے یہاں پر؟ حال یا استقبال۔ فرماتے ہیں الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، گزری ہوئی مثالوں میں پہلے کلمات، کلھا افعال، سب کے سب کیا ہے؟ افعال ہیں۔ کیوں افعال ہیں؟ کیونکہ فعل تو وہ ہوتا ہے جو کسی خاص زمانے پر دلالت کرے، تو یہاں پر کیسے خاص زمانے پر دلالت ہے بتا رہے ہیں، لأن کل منها يدل على عمل فی زمن خاص، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے کسی خاص زمانے میں کام کے ہونے پر، کسی خاص زمانے میں کام کے ہونے پر، ٹھیک ہے نا؟ اور خاص زمانہ کیا ہے؟ حال یا استقبال، ٹھیک ہے نا؟ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاصَّ، اور جب تم اس خاص زمانے میں، جس خاص زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کر رہے ہیں یہ کلمات، اس خاص زمانے میں جب آپ غور و خوض کریں گے، ہے نا، فی کل منہا، ان کلمات میں سے ہر ایک کے اندر، وجدتہ، تو آپ اس خاص زمانے کو پائیں گے، اما حاضرا و اما مستقبلا، یا تو حال، حاضر کا معنی حال پائیں گے، و اما مستقبلا، یا مستقبل یعنی فیوچر پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پریزنٹ یا فیوچر میں سے کوئی ایک پائیں گے، کیونکہ دونوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت ضرور ہوگی، حال میں، حال پر بھی دلالت ہو جاتی ہے فعل مضارع کی، اور مستقبل پر بھی، ٹھیک ہے نا؟ فالفعل، تو لہذا فعل اغسلو جو ہے پہلی مثال میں، یدل علی حصول الغسل فی الزمن الحاضر او المستقبل، وہ دلالت کرتا ہے زمانہ حاضر میں یعنی زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں غسل یعنی دھونے کے حصول پر، کہ دھونے کا حصول ہوا ہے۔ والفعل البسو، اور جو البسو فعل ہے پہننے کے، میں پہنتا ہوں یا میں پہنوں گا، البسو، تو فعل البسو یدل علی حصول اللبس فی الزمن الحاضر او المستقبل، اور لفظ البسو جو ہے، فعل البسو جو ہے وہ دلالت کرتا ہے زمانہ حاضر یا زمانہ مستقبل میں لبس یعنی پہننے کے حصول پر۔ وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا مُضَارِعًا، تو زمانہ حاضر یا زمانہ مستقبل دونوں میں سے کسی ایک کے میں کام کے حصول پر دلالت کرے تو ایسے فعل کو فعل مضارع کہیں گے۔ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ، اس قسم کا ہر فعل کا نام رکھا جائے گا فعلا مضارعہ، فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَأَشْبَاهِهَا وَجَدْتَهُ حَمْزَةً أو نُونًا اور یاءً۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو افعال ہم نے مثالوں میں ذکر کیے نا، ان مثالوں میں سے ہر فعل کے اندر آپ غور کریے، تو کسی فعل کے شروع میں حمزہ ملے گا، کسی فعل کے شروع میں نون ملے گا، کسی فعل کے شروع میں یا ملے گی، کسی فعل کے شروع میں تا ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہر صیغے، کسی نہ کسی صیغے میں یہ حروف ہے نا، جب یہ حروف ہے تو کہتے ہیں کہ یہی حروف فعل مضارع کی علامت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان افعال میں سے ہر فعل کے اندر حرف اول میں جب آپ غور کریں، حرف اول میں غور فرماتے ہیں کہ اذا نظرت الى الحرف الاول في كل فعل من هذه الافعال واشباهها، جب تم ان افعال میں سے ہر ایک فعل میں واشباهها، اور ان افعال جیسے دیگر افعال، اشباہ شبہ کی جمع یعنی ان کے مشابہ دیگر افعال، یہ تو ہم نے چند صیغے یہاں پر، چند افعال یہاں پر ذکر کر دی، ان کے علاوہ بھی بے شمار افعال ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں ان افعال میں سے یا ان کے مشابہ دیگر افعال میں سے ہر فعل کے حرف اول میں جب آپ نظر کریں، غور کریں، وجدتہ حمزۃً، تو شروع میں آپ حمزہ پائیں گے، اور نونن یا نون پائیں گے، او یاءً یا پائیں گے، او تاءً یا تا پائیں گے۔ وتسمى هذه الاحرف الاربع، یعنی چار حروف کا، الاحرف حرف کی جمع، وتسمى هذه الاحرف الاربع، تو ان چاروں حرفوں کا نام رکھا جاتا ہے احرف المضارعتی، حروف مضارع۔ کیا ہے؟ حروف مضارع، یا انہی کو کہہ لو علامات مضارع، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہم نے مثالیں سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اب کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا فعل آئے جو کہ حال و استقبال دونوں میں سے کسی ایک خاص زمانے پر دلالت کرے،
تو اسی کو فعل مضارع کہیں گے اور اس کے شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اب اس پر ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، یعنی قاعدہ کا مطلب کیا ہے کہ فعل مضارع کی تعریف کر دے رہے ہیں. فرماتے ہیں القاعدہ، قاعدہ نمبر 5 ہے یہ. فرماتے ہیں الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل. فعل مضارع هو كل فعل، ہر وہ فعل ہے، يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل، جو زمانہ حاضر یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کے حصول اور ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، چاہے زمانہ حاضر میں دلالت کرے یا زمانہ مستقبل، دونوں میں سے کسی ایک میں، یعنی احتمال دونوں کا رہے گا، تو اسی کو فعل مضارع کہیں گے. فرماتے ہیں ولا بد ان یکون مبدوءا بحرف من احرف المضارع. ولا بد، لا بد کا معنی ہوتا ہے ضروری، ولا بد اور ضروری طور پر، یقینی طور پر، ان یکون مبدوءا، یہ فعل مضارع شروع ہوگا. مبدوءا کا معنی شروع، ان یکون مبدوءا ضروری طور پر فعل مضارع شروع ہوگا بحرف من احرف المضارع، حروف مضارع میں سے کسی حرف مضارع سے، یعنی اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے جو 4 حروف ہم نے بتائے، ان حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف اس کے شروع میں ہوگا. اور وہ حروف مضارع ہیں کیا؟ وہی الحمزۃ والنون والیاء والتاء، وہ حمزہ ہے، نون ہے، یا ہے، تا ہے. تو بیٹا یہ فعل ماضی اور فعل مضارع ابھی ہم لوگوں نے پڑھے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ان مثالوں پر غور کریے اور فعل ماضی اور فعل مضارع کی تعریف یاد کریے. ٹھیک ہے، اور تعریف یاد کر کے ان مثالوں میں غور کریے اور ان کا صحیح ترجمہ کریے اور الفاظ کے معنی بھی یاد کریے.